السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج کی میری ویڈیو ایم اے اردو سال اول پرچہ نمبر 4 اسالیب نثر کے حوالے سے ہے، جس میں اسد اللہ خان غالب کے خطوط ان پر میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو ایم اے اردو کر رہے ہیں، تو ان کے پاس کافی مواد ہے۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سا تیار کریں، اور ان کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہے تھے۔ تو آج میں نے یہ آپ سب کے لیے ویڈیو بنائی ہے، جس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش سے لے کر ان کے حالات زندگی سے لے کر ان کے خطوط پر بات کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا بھی فوت ہو گئے۔ نواب احمد بخش خان نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ان کا ایک انٹروڈکشن۔ اب بات کرتے ہیں خطوط غالب کی، جو کہ ہمارا موضوع ہے۔ خطوط غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شخصیت کو کون نہیں جانتا؟ ہمارے ملک میں تو یہ عالم ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی بہت اردو کی سمجھ بوجھ ہے تو غالب کے نام کو تو ضرور جانتا ہوگا۔ بحیثیت شاعر وہ اتنے مقبول ہیں کہ ان کے اشعار زبان زد خلائق میں ہیں، اور بحیثیت نثر نگار بھی وہ کسی سے کم نہیں، بلکہ اس لحاظ سے ان کا پایہ سب سے بلند ہے۔ یہ تسلیم بات شدہ ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں میر تقی میر اور 20ویں علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ غالب نے خطوط کو زندگی کی حرارت بخشی، سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا۔ غالب خط نہیں لکھتے تھے بلکہ بات چیت کرتے تھے۔ اگرچہ یہ مکالمہ ایک طرفہ ہوتا تھا، لیکن مکتوب الیہ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا غالب ان کے سامنے ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ غالب کے خطوط کی معلومات کا گنجینہ ہیں۔ ان میں سے اس دور کے سیاسی سماجی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ خاص طور ایام غدر اور اس کے بعد کے چشم دید حالات اس خطوط میں بیان ہوئے ہیں۔ بہت سے خطوط شاگردوں کے نام ہیں جن میں ان کے کلام پر اصلاح دینے کے ساتھ زبان و بیان کے نکات بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے سے اردو نثر میں ایک نئے موڑ کا اضافہ کیا اور آنے والے مصنفین کو طرز تحریر میں سلاست، روانی اور برجستگی سکھائی۔ غالب کے خطوط آج بھی ندرت کلام کا بہترین نمونہ ہیں۔ غالب نے فرسودہ روایات کو ٹھوکر مار کر وہ جدتیں پیدا کیں جنہوں نے اردو خطوط نویسی کے فرسودہ راستے سے ہٹ کر فنی معراج پر پہنچا دیا۔ یہ تھے خطوط غالب، یعنی کہ جو میں نے یہ ورڈنگ لکھی ہے، جو میں نے یہ بات کہی ہے، آپ یہ خطوط غالب میں بآسانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، خطوط کے مجموعے، یعنی کہ جو مجموعے تھے۔ غالب کے خطوط کے 2 مجموعے ہیں، ایک عود ہندی اور اردو معلی کے نام سے شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ اب خصوصیات دیکھیں ان کی کیا ہے۔ غالب کے خطوط میں 3 بڑی خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ انہوں نے پرتکلف خطوط نویسی کے مقابلے میں بے تکلف خطوط نویسی شروع کی، یعنی کہ وہ جو بات کہتے تھے بنا کر نہیں، اس طرح بیان کرتے تھے کہ گویا سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں۔ دوسری یہ کہ انہوں نے خطوط نویسی میں اسلوب اور طریقے اظہار کے مختلف راستے پیدا کیے، یعنی کہ انہوں نے خطوط کے اندر ایک ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پر تیسرا یہ کہ انہوں نے خطوط نویسی کو ادب بنا دیا، یعنی کہ آج کل بھی اگر کوئی خطوط کی طرف توجہ دے تو خطوط غالب
اس کے سامنے ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی کہ ایک ادب بنا دیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کس کس کو لکھے ہیں۔ ایک تھا بنام منشی ہر گوپال تفتہ جو 1857 میں لکھا۔ نمبر 2 پر ہے بنام میر مہدی مجروح جو 1859 میں، اور بنام نواب یوسف مرزا جو 1859 میں، اور نمبر 4 پر ہے بنام علاء الدین احمد خان علائی جو 1861 میں لکھا، اور آخری ہے بنام مرزا قربان علی بیگ خان سالک کے جو 1864 میں لکھا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں، اور اگر کسی کو اسالیب نثر پہ کوئی موضوع مشکل لگتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں اس کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ حافظ۔